ختم کریں گے انشاءاللہ اور مشکات بھی تھوڑا سا پڑھ لیں گے. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ لیپ ٹاپ میں بھی وہ کتاب موجود نہیں ہے مشکات کا، میں نے ڈاؤن لوڈ نہیں کیا ہے جسے آج چاہیے اسی طرح گزارا کر لیں. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد للہ علی کل حال ونعوذ باللہ من حال اہل النار سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے کل یہ بات پڑھی تھی کہ جو لوگ جو ہے یعنی وہ معتزلہ ہو گئے اور اس طرح جو ہے بعض اشاعرہ ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہے وہ انبیاء سے بھی اور اس طرح دیگر انسانوں سے بھی افضل ہے. انہوں نے بہت ساری دلیل پیش کی تھی. ان میں سے ایک لیستن کی مسیحا ایکون عبد للہ وللملائکۃ المقربون. یہ جو ہے ذکر ہوا تھا تھوڑا سا، تو اس کا ہم نے تفسیر تو پڑھ لیا تھا، لیکن اس میں جو ہے وہ کیا باقی تھا، ترجمہ باقی تھا. خلاصہ یہی نکالتی ہوں کہ وہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے عیسیٰ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی جاتی ہے، ادنا سے اعلیٰ کی طرف کیا جاتی ہے، ترقی جاتی ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی جاتی ہے. تو اسی وجہ سے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا ذکر پہلے کیا اور پھر بعد میں جو ہے فرشتوں کا ذکر کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ادنا ہے اور فرشتے جو ہے وہ اعلیٰ ہے. ورنہ اس کے برعکس کرتے اللہ تبارک تعالیٰ کہ ہو کیا کرتے، فرشتوں کو پہلے ذکر کرتے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں ذکر کرتے. تو یہاں پر وہی والی بات ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہ ہاں آپ لوگوں کی بات یہ تو ٹھیک ہے کہ طریقے سے ہمیشہ اعلیٰ سے ادنا سے اعلیٰ کی طرف جاتی ہے، لیکن جو ہے اصل میں یہ کیا تھا، نصارہ کی تردید کے لیے نازل ہوا ہے. وہ اس طرح کی نصارہ جو تھا وہ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کا بیٹا سمجھتی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھا وہ بعض ایسے افعال کرتے تھے جو عام انسان نہیں کرتے تھے. جیسے جو ہے وہ کیا کرتے، ایک تو یہ کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، ایک یہ کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ جو ہے مردوں کو جو ہے وہ زندہ کرتے تھے، اور اس طرح برس کی بیماری والا کیا بیمار جو ہے اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرتے تھے. تو ان بعض عجیب افعال کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ یہ جب یہ عجیب طرح کے افعال کرتے ہیں یا یہ ایسے افعال کرتے ہیں جو ایک عام انسان نہیں کر سکتا، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوگا، یہ ضرور اللہ تبارک تعالیٰ کا بیٹا ہوگا، ورنہ یہ افعال نہ کرتے. تو اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اگر اس عجیبہ افعال کی وجہ سے آپ لوگوں اللہ تبارک تعالیٰ کا بیٹا شمار کرتے تو عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر اعلیٰ کام جو ہے وہ فرشتے بھی کرتے ہیں. تو دیکھو یہاں پر جو ہے ترقی جو ہے وہ یہاں پر کس اعتبار سے ہوا، افعال کی اعتبار سے ہوا ہے کہ تو چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں نا. حالانکہ فرشتے جو ہے وہ تو زلزلے لے کر آتے ہیں، عذاب کو لے کر آتے ہیں، لوگوں کی بستیوں کو برباد کر لیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے بارشوں کو برساتے ہیں، طوفانوں کو لے کر آتے ہیں، کتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لوگوں کو روز جو ہے مارتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر اعلیٰ ادنا سے اعلیٰ کی طرف جو ترقی ہوتی ہے وہ افعال کے اعتبار سے، نہ کہ یہ کہ فضیلت کے اعتبار سے ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے یہاں پر ایک مثال بھی دیا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ لیستنکف من ھذا الامر الوزیر ولا السلطان. وہ لوگ کہتے ہیں کہ عام محسوس نہیں کرتا ہے اس معاملے سے وزیر اور نہ سلطان. عام مثال دیا ہے تو وزیر جو ہے وہ ادنا ہے اور سلطان جو ہے وہ اعلیٰ ہے. تو اسی طرح نہیں کہا جائے گا ھذا الامر السلطان ولا الوزیر، یعنی پہلے بادشاہ کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ پہلے وزیر کا جو ادنا درجے کا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، پھر بعد میں اعلیٰ کا تدریجاً اعلیٰ کی طرف بڑھتے ہیں. تو وہ اسی مسئلے پر جو ہے اس آیت کو قیاس کرتے ہیں کہ یہاں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلے ہوتے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فضیلت میں کم درجے کا ہے. تو وہ ہم نے جواب دیا کہ وہ تو صرف جو ہے وہ کس چیز کی وجہ سے تھا، علوت اگر صرف عجیب معاملے کی وجہ سے ہے، اگر اللہ تبارک تعالیٰ کا بیٹا بننا ہو تو عجیب افعال کی وجہ سے، تو پھر تو فرشتے جو ہے وہ اعلیٰ ہے اس سے کہ ان کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بیٹیوں کو بیٹیاں مانی جائے. تو دیکھو الرابع چوتھا دلیل قولہ تعالی، اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ قول لیستنکف المسیح ان یکون عبد للہ، کہ عار محسوس نہیں کرتا عیسیٰ علیہ السلام ان یکون کہ وہ عبدن عبادت کر للہ اللہ کے، ولا الملائکۃ المقربون اور نہ فرشتے. عار کیا مطلب
کہ जब आप लोग कहते हो कि नहीं अल्लाह तबारक तआला का क्या होते हैं बेटा जो है वो हम उसी की इबादत करते हैं, तो वो कहते हैं अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम इतने अस्तगफिरुल्लाह, तो क्या कहते हैं इतने बड़े बड़े काम करते हैं, इतने बड़े बड़े काम जो है फरिश्ते करते हैं यहाँ, और वो भी अल्लाह तबारक तआला की इबादत से आर महसूस नहीं करते। इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम भी आर महसूस नहीं करते, इस तरह आर महसूस नहीं करते। तो इससे मालूम होता है कि क्या होता है ये आर महसूस करना जो है ये कोई कवाहत की बात नहीं है। देखो फ़इन अहल लिसान यफहमून मिन ज़ालिक अफ़ज़लिय्यतिल मलाइका मिन ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यहाँ से जो है अहले लिसान यानी लुगत वाले अरबी वाले समझ सकते हैं इससे कि यहाँ पर फरिश्तों का फजीलत जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम से साबित है। वो क्यों? इज़ल क़ियास फ़ी मिस्लिही, क्योंकि इस जैसी मिसालों में क़ियास मौजूद है। अत-तरक्की मिनल अदना इलल आला, कि तरक्की हमेशा जो है वो अदना से आला की तरफ जाता है। युक़ालु, कहा जाता है ला यस्तनकिफ़ मिन हाज़ल अम्र, कि इस मामले से जो है वो क्या होता है आन महसूस नहीं करता अल वजीर वाला सुल्तान, ना तो वजीर और ना सुल्तान। वला युक़ालु, और अरबी में ये नहीं कहा जाएगा अस्सुल्तान वल वजीर, पहले को बादशाह को जिक्र करे बाद में, क्योंकि बादशाह जो है वो आला है उसको बाद में जिक्र होनी चाहिए। सुम्मा ला क़ाइलुन, और ना जो है फिर क़ाइल है बिलफज़ल बैन ईसा व गैरिही मिनल अंबिया, जब ईसा अलैहिस्सलाम की फजीलत जो क्या होता है ईसा अलैहिस्सलाम पर फरिश्तों की फजीलत साबित हो गए, तो इससे ये भी साबित हो गया कि फरिश्तों का जो है वो दूसरे अंबिया पर भी फजीलत साबित है, क्योंकि किसी भी नबी का दूसरे नबी पर फजीलत साबित नहीं है, कहीं भी जगह मौजूद नहीं है, फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। तो देखो सुम्मा ला, फिर वो कहते हैं ला क़ाइलुन, कोई कहने वाला नहीं है बिलफज़ल बैन ईसा व गैरिही मिनल अंबिया, कि ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया के बारे में क्या हो फजीलत का कोई क़ाल नहीं है, कि नहीं कि फरिश्तों का यानी ईसा अलैहिस्सलाम पर तो फरिश्तों की फजीलत साबित है लेकिन दूसरे अंबिया पर नहीं। तो इस आयत के अमूम से इस्तेलाह करते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम की मफज़ूलियत साबित हो गई तो ऑटोमेटिकली जो है दूसरे अंबिया की भी मफज़ूलियत साबित हो जाएगी। क्या हो गई? साबित तो हो जाएगी। अब हम जवाब देते हैं, वल जवाब यह है अन्न नसारा इस्ताज़मुल मसीहा, कि नसारा जो है ईसाई लोग जो थे वो इस्ताज़मु, वो क्या करते हैं बड़ा समझते थे। क्या करते थे? बड़ा समझते थे। किस चीज को? बुजुर्ग समझते थे। किस चीज को? अल-मसीह, मसीह अलैहिस्सलाम को, बिहैस इस तौर पर यतरफ़अ मिन अन यकून अब्दन मिन इबादिल्लाह, किसी तरह जो है वो क्या करते बुजुर्ग समझते थे इस तौर पर कि क्या है ला कि बिहैस यतरफ़अ, कि वो ऊपर समझते थे, बलातर समझते थे, अन यकून अब्दन मिन इबादिल्लाह, कि अल्लाह तबारक तआला के बंदों में से कोई बंदा हो, यानी वो अल्लाह तबारक की अब्दियत से ऊपर समझता है। ऐसी बात है जब अब्दियत से ऊपर समझते हैं तो फिर तो वो माबूद हो गया। क्या हो गया? माबूद हो गया, इबाद की जगह माबूद हो गया। क्या फरमाते हैं ये? बल यंबगी, बल्कि मुनासिब यकून इब्न लहू, नसारा ये कहते हैं कि मुनासिब है इनके लिए कि ये बेटा हो अल्लाह तबारक तआला का, लिअन्नहु मुजर्रदुन ला अबल लहू, क्यों? क्योंकि इसका कोई बाप नहीं है। लाम लिअन्नहु मुजर्रदुन, ये अकेला है, तन्हा है, उसका कोई बाप नहीं। वकान युब्रिउल अकमहा वल अबरसा, और इस तरह मादरजादा अंधे को, यानी जो पैदाइशी अंधा होता है, जो पैदाइशी अकमा कहते हैं जो पैदाइशी अंधा हो, वल अबरस सिर्फ बीमार अबरस बर्स के मर्जों वाला ठीक करता है, वयुहिल मौता, और मुर्दों को ठीक करता है, बिखिलाफ साइरि इबादिल्लाहि मिन बनी आदम, बिखिलाफ किस चीज के? बनी आदम की दूसरे बंदों से। फरद अलैहिम, बस रद है उन पर, लिअन्नहु ला यस्तनकिहु मिन ज़ालिकल मसीह, कि ईसा अलैहिस्सलाम तो ना तो इससे इबादत से आर महसूस करते, वला मन हुआ आला मिनहु, और ना वो शख्स और ना वो फरिश्ते जो ईसा अलैहिस्सलाम से आला हो, किस चीज में? फी हाज़ल माना, इन कामों में, इन कामों में। वहुमुल मलाइका, और वो क्या है? मलाइका। क्यों? अल्लज़ीना ला अबल लहुम वला उम्म लहुम, कि जिसका न तो कोई बाप है और ना माँ है। वयक़दिरून बिइज़्निल्लाहि तआला अला अफ़आल अक़वा, और वो कादिर है अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से अला अफ़आल, ऐसे अफ़आल पर अक़वा जो ईसा अलैहिस्सलाम के कामों से ज्यादा कवी हो। वअअजब मिन इब्राइल अकमह वल अबरस व इह्याइल मौता, और इसी तरह जो है आजब ताज्जुब वाले ऐसे काम हो, मिन इब्राइल अकमह, जो पैदाइशी अंधे को ठीक करने, वल अबरस मर्स से, व इह्याइल मौता, और दोबारा जिंदा मुर्दे को जिंदा करने से ज्यादा ताज्जुब वाले काम है। फतरक्की वल उलू इन्नमा हुआ फी अम्र तजर्रुद, तो बस ये तरक्की
اور یہ بلندی انما ہوا فی امر التجر، یہ صرف اور صرف اسی معاملے میں ہے، یہ تعجب والے معاملے میں ہے، وہ اظہار الاثار القویہ، اور اس طرح مضبوط آثار کے اظہار کرنے میں ہے، لا فی مطلق الکمال، نہ کہ یہ کہ فرشتے جو ہے مطلق طور پر جو ہے وہ کسی سے کمال وہ کیا ہے کمال والے ہیں، انبیاء سے جو ہے کیا فرشتے جو ہے ہاں عیسیٰ علیہ السلام جو مطلقاً اکمل ہے، کمال والے ہیں، والشرف اور شرف پر ہے، فلا دلالت علی افضلیت الملائکہ، بس یہ آیت جو ہے وہ فرشتوں کی فضیلت پر دلالت نہیں کرتے، واللہ سبحانہ تعالی اعلم بالصواب، ہاں اللہ تبارک تعالی جو ہے وہ زیادہ ان کی درست مراد کو سمجھتے ہو، وإلیہ المرجع والمآب، اور اسی کی طرف جو ہے لوٹ کر جانا، اسی کی طرف ٹھکانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس ہمارے پڑھنے اور ہمارے پڑھانے کو جو ہے قبول فرمائے، اور جو غلطیاں ہوئے کوشش تو کی ہے کہ اس کتاب کا ہم حق ادا کر سکیں، لیکن انسان قرآن میں آتے خلق الانسان ضعیفا کہ انسان بہت زیادہ کمزور ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ ہو معافی کی طلبگار ہے کہ جو اعراب میں یا عبارت میں یا تجوید میں جو ہے یا اس طرح مراد تک ہم صحیح نہیں پہنچ سکے کوشش کے باوجود، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف فرمائے ہمارے لیے اور آپ لوگوں کے لیے بھی جو ہے اس کو آخرت کا ذخیرہ بنائے، اور اس میں جو عقائد پڑھائے گئے ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم واقعی جو ہے اس کا کہتے ہیں دل اور جان سے مانتے بھی ہیں، اور قیامت تک ہم اس کو مانیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر ثابت قدم استقامت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ باقی جو ہے انشاءاللہ العزیز شرح العقائد وہ کیا ہے دوسرا مشکات جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ مجھے جو ہے وہ کتاب الصوم آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا ٹائم ٹیبل میں، کتاب الصوم جو ہے وہ مجھے دے دیا گیا ہے، یہ میرے خیال سے مفتی عبد الماجد صاحب جو ہے دامت برکاتہ العالیہ جو ہے وہ پڑھاتے ہیں، لیکن بہرحال کتاب الصوم جو ہے مجھے دے دیا گیا ہے، انشاءاللہ کل جو ہے کتاب پھر شیئر کریں گے، لیکن آج جو ہے وہ آج ڈاؤن لوڈ کروں گی تو پھر انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ تو دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب الصوم، صوم جو ہے یہ صام یصوم بابی زوربا بابی نصرہ ینصر سے آتا ہے، صام یصوم صومن، یہ امساک کے معنی میں آتا ہے، کیا امساک کے معنی بمعنی روکنا۔ اب یہ روکنا کسی چیز سے بھی ہو سکتا ہے، اب ہم دیکھو یہاں پر کلاس کے دوران نہ تو آپ لوگ کچھ کھا پی رہے ہو نہ ہم جو ہے میں جو ہے کچھ کھا پی رہے ہو، تو یہ بھی ایک قسم کا صوم ہے، یہ کیا ہے ایک قسم کا صوم ہے۔ اس طرح کوئی جو ہے آپ لوگ کلام سے رک گئے ہو، ہم درس میں مشغول ہے تو کلام گفتگو سے گپ شپ سے جو ہے رک گئے، تو یہ بھی کیا ہے کلام سے رکنا بھی ایک قسم کا صوم ہے، یہ لغت کے اعتبار سے، یہ لغت کے اعتبار سے جو ہے صوم کا لغوی معنی ہے روکنا اور امساک کرنا، خواہ وہ روکنا کھانے پینے سے ہو، ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو، ایک گھنٹے کے لیے کیوں نہ ہو، اور اس طرح جو ہے یہ کلام سے بھی روکنا ہو، اس طرح جا وجہ قرآن میں بھی آیا ہے۔ لیکن اصطلاح میں جو ہے طلوع فجر سے لے کے غروب شمس تک، طلوع فجر سے فجر صادق سے لے کر غروب شمس تک تین چیزوں سے روکنے کا نام جو ہے رکنے کا نام جو ہے وہ کیا ہے صوم ہے، روزہ ہے، اور وہ تین چیزیں کیا ہے کھانا پینا جماع، اور اسی طرح منافی صوم، صرف یہ تین نہیں ہے کہ ان تینوں سے وہ رک گئے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جو منافی صوم اشیاء ہے، جس چیز کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے بھی رکنے کا نام جو ہے رکنے کا نام جو ہے وہ کیا ہے صوم ہے، کیا ہے صوم ہے، یہ تو لغوی اصطلاحی تعریف ہو گئے۔ رمضان یہ صوم کی فرضیت روزے کی فرضیت کب ہوئی تھی؟ تو روزے کی فرضیت جو ہے وہ کیا تھی، 2 ہجری میں شعبان ہوتا ہے نا، پھر اس کے بعد رمضان ہوتا ہے، تو 2 ہجری میں شعبان میں فرض ہوئی تھی رمضان کے روزے، یعنی یہ فکس 1 منتھ جو ہے یہ فرض ہوئے تھے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ایام بیض اور اس طرح یوم عاشورہ، بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ وہ واجب تھا، وہ پہلے فرض تھا، کیا تھا فرض تھا، لیکن 2 ہجری میں جو ہے رمضان کے مہینے میں روزی جو ہے وہ فرض کی گئی، اور پھر ایام بیض یعنی جو ہر مہینے میں جو درمیانی کیا ہوتا ہے اسلامی تاریخ ہوتے ہیں نا 13 14 15 درمیانی مہینہ، تو اس میں جو ہے یہ کیا ہوتا ہے ایام بیض کہلاتا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا کیا ہوتا ہے نا
वो जो है यौम आशूरा 10 मुहर्रम का रोज़ा जो होता है, जैसे 3 दिन रोज़े रखना 13, 14, 15 तारीख को, तो ये पहले फ़र्ज़ था, बाद में जो है ये मुस्तहब हो गए, बल्कि सुन्नत सुन्नत कह सकते हो, सुन्नत हो गया। तो अब जो है हाँ 10 हिजरी में तो 2 हिजरी में तो रमज़ान जो है वो फ़र्ज़ हो चुका, लेकिन इस पर मुख्तलिफ अदवार गुजर गए हैं। शुरू में जो था वो क्या था, रमजान मुबारक का महीने में क्या था, इख्तियार दे दिया गया था, अगर चाहे तो इस रमजान मुबारक के महीने में रोजे रखे, अगर चाहे तो फिर फिदिया भी दे सकते हो, अगर कोई ना चाहे रोजा न रखना तो फिर फिदिया भी दे सकते हो। फिर ये मनसूख हो गया और ये हो गया कि नहीं, हर आकिल और बाले मुसलमान पर रोजा फर्ज है, बशर्ते अगर वो ताकत रखता हो। अगर फिदिये की ताकत अगर वो ताकत नहीं रख सकता रमजान के रोजे का, वो बीमार पड़ जाता है या वो बहुत ज्यादा बूढ़ा है, शेखफानी है कि वो रोजा नहीं रख सकता, तो फिर सिर्फ इस सूरत में फिदिया दी थी, इजाजत दी है। अभी पहले ऐसा नहीं था, पहले जवान के लिए भी क्या था, तंदुरुस्त के लिए, सब के लिए जो है वो फिदिये की इजाजत थी, बाद में ये मनसूख हो गया। और इसी तरह पहले इब्तिदा में ऐसा होता था कि हाँ बस जैसे गुरूब आफ्ताब हो जाता तो क्या अफ्तार हो जाता, तो तब तक का पी सकती जब तक जो है इंसान जो है वो सो ना जाए, लेकिन जैसे ही इंसान सो जाए तो बस इसके बाद जो है दोबारा रोजा शुरू हो जाता। तो इस तरह एक मर्तबा एक सहाबी था, उन वो जो है वो बहुत ज्यादा जो है अपने काम से जो है तके हुए आए और अपनी बीवी को जो है मोहतरमा को कहा कि हाँ क्या कर ले, मेरे लिए अफ्तार तैयार कर ले। जब उनकी बीवी जो है वो अफ्तारी की तैयारी में लग गए तो वो थोड़ा सा आराम करने के लिए लेट गए, तो वो जैसे ही लेट गए तो उसका आंख लग गई, उनका आंख लगी, तो देखो जैसी आंख लगी तो आंख लगने से जो है रोजा शुरू हो जाता था, पहले जमाने में क्या हो जाता था, शुरू हो जाता था। क्या होता था, वो सो गए, तो अब देखो गोया के 24 घंटे के एतबार से उनका 48 घंटे रोजा हो गए, क्योंकि दरमियान में नहीं खाया ना, 24 घंटे, पूरा 24 घंटे जो है उनका रोजा शुरू हुआ। तो अब जो दूसरे दिन उसने बगैर कुछ खाए पिए जो है वो उनका दोबारा दूसरा रोजा शुरू हुआ। जब दूसरा रोजा शुरू तो असर का वक्त था, तो वो बेहोश हो गए, नमाज के अंदर ही, मस्जिद के अंदर ही वो क्या हो गए, बेहोश हो गए। तो सहाबा कराम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहोशी की वजह पूछी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहोशी की वजह, तो उन्होंने फरमाया कि कल बगैर कुछ खाए दोबारा रोजा मजबूरन जो है वो रखना पड़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फिक्र की वजह से अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि बस अब जो है क्या हो गया है, रात के वक्त आप लोगों का बस जैसे ही तुलुए आफ्ताब हो जाए आप लोगों का इफ्तार खत्म हो गया, रोजा खत्म हुआ, फिर जब तक दोबारा तुलुए फजर ना हो जाए तब तक आप लोग कुछ खा पी सकते हो, ख्वाह सोए ख्वाह ना सोए। और इस तरह पहले में जो है रात के वक्त जो है अपनी बीवी के साथ ज़िवाज ताल्लुकात कायम करना जायज नहीं था, रात के वक्त क्यों ना था, जायज नहीं था, लेकिन फिर जो है जायज हो गया। तो देखो ये यानी सन 2 हिजरी में तो नाजिल हुए, लेकिन कुछ अहकाम में फिर जो है बाद में तब्दीली होती रही, कुछ हुक्म साकित हो गए, कुछ सादिर हो गया, कुछ मनसूख हो गया, कुछ क्या हो गया, कुछ मुश्किल आसान हो गए, कुछ आसान मुश्किल हो गए। क्योंकि अगर आजकल जो है वो क्या कर लेते हैं, फिदिया और रोजे रखने में इख्तियार देते ना, क्या करते हैं, इख्तियार देते तो फिर हर बूढ़ा आदमी, हर जवान जो है बस फिर, और फिर जो है वो क्या करते हैं, रोजे नहीं रखते थे। तो इसमें जो है ये क्या हो गया है, ये रोजे का नुजूल का जो है ये पस मंजर है। दूसरी बात ये है कि रोजे के फवायद क्या है, पहले तो ये है कि रोजे से इंसान जो है स्मार्ट हो जाता है, वैसे आम माशरे में ये कि क्या हो जाता है, इंसान के पहला ये कि फायदा ये है कि रोजे रखने से इंसान की जज्बात और एहसासात और इस तरह शहवत जो है वो कंट्रोल हो जाता है। जैसे तरबियत औलाद में ये बात लिखी हुई है कि अगर किसी का शहवत काफी ज्यादा हो, कंट्रोल ना हो रहा तो फिर उसके लिए ये चाहिए कि कम से कम जो है 1 महीने तक का रोजा रख ले।
تو روزے سے جو ہے انسان تک جاتا ہے نا، شہوت جو ہے وہ استقرار کو پہنچ جاتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے، روزے رکھنے سے جو ہے انسان کے اندر جو ہے فقراء کی احساسات جاگ اٹھتی ہے کہ دیکھو ہم 1 مہینے تک جو ہے وہ روزہ رکھ رہے ہیں، ہم 1 مہینے تک کیا کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھوکے گزار رہے ہیں. اور فقراء اور غرباء جو ہے کتنے بھوکے ہوں گے، پورے مہینے بھوکے ہوں گے. اس سے بھی یہ بھی ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ روزے رکھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ جو بہت بڑی وجہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. تو یہ کچھ جو ہے فوائد ہے. تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الاول، دعا پڑھ لیتے ہیں. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا رب العالمین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا رب العالمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا رب العالمین. الفصل الاول، الفصل الثانی، الفصل الثالث. یہ 3 فصل کو کیوں قائم کیا ہے اس کے بارے میں ہم بحث نہیں کریں گے، کیونکہ آپ لوگوں نے مشکات کے مبادیات میں پڑھے ہوں گے. شروع کرتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي رواية فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفي رواية فتحت ابواب الرحمة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرے. اذا دخل رمضان، جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، فتحت تو کھول دیے جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں، ابواب السماء، آسمان کے دروازے، آسمان کے دروازے. وفی روایت، اور دوسری روایت میں ہے، فتحت ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے مراد ہو یا جنت کے دروازے مراد ہو، ایک ہی بات ہے. لیکن اب یہاں پر کیا ہے، آسمان کے دروازے کیوں کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کیوں کھول دیے جاتے ہیں، یہ واقعی حقیقت پر محمول ہے کہ واقعی رمضان میں جو ہے کیا ہوتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازے جو ہے جس طرح ہم اپنے گھر کا دروازہ کھول لیتے ہیں حقیقت میں. تو آیا اسی طرح وہ واقعی مراد ہے یا جو ہے اس سے کوئی کنایہ مراد ہے؟ کنایہ جانتے ہو نا آپ لوگ، جیسے کوئی کہہ لیتا ہے کہ میرا شیر آیا، حالانکہ وہ شیر واقعی نہیں ہوتا، وہ اس کا بیٹا ہوتا ہے. کوئی زید جو ہے بہت زیادہ بہادر ہوتا ہے تو وہ کہہ لیتا ہے کہ میرا بیٹا آیا یا میرا شیر آیا، تو وہ زید کو جو ہے اس کو مجازن جو ہے شیر کا، حالانکہ واقعی زید کے 2-4 پاؤں نہیں ہے اس طرح، یا 2 کان جو ہے وہ نہیں ہے اس طرح شیر کی طرح دھاڑتا نہیں ہے، لیکن وہ بہادر کی وجہ سے اس کو شیر کا نام پڑا. تو اسی طرح جو ہے یہ ابواب السماء اور اس طرح ابواب الجنہ، یہ واقعی جو ہے یعنی حقیقت پر محمول ہے کہ رمضان جب شروع ہو جاتا ہے تو جنت کے دروازے جو ہے کھول دیے جاتے ہیں، جس طرح ہم اپنے گھر کے دروازے کھول لیتے ہیں گرمی کی وجہ سے. یا جو ہے یہ کہ کسی چیز پر کنایہ پر محمول ہے. تو بعض علماء، بعض محدثین یا بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جی بالکل، آسمان کے دروازے عظمت، رمضان کی عظمت کی وجہ سے کھول دی جاتے. جیسے ہمارے گھر میں جو ہے کوئی آتا ہے نا، کوئی بہت بڑا مہمان آتا ہے تو ہم اس کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھا لیتے ہیں اور اپنے کیا ہوتے ہیں بڑے بڑے دروازے کھول لیتے ہیں استقبال کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، اس کی شان کے دروازے کھول لیتے ہیں. تو بالکل اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ رمضان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے وہ جہنم کے نہیں، وہ جنت کے اور اس طرح آسمان کے دروازے کھول لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کون آنے والا ہے، کون آ گیا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا. اور اسی طرح وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے. جیسے کوئی مہمان آتے ہیں جو کمرہ جو ہے وہ اچھا نہ ہو، تھوڑا سا جو ہے وہ خراش ہے، تو ہم اس کے پیچھے بلوٹ لگا لیتے ہیں، ہم اس کو بند کر لیتے ہیں، لاک کر لیتے ہیں
تو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے جہنم کے دروازے جو ہے وہ بند کر لیتے ہیں. تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عظمت کی وجہ سے جو ہے وہاں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. جبکہ دوسرے مفسر علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ واقعات جو ہے یہ کنایا ہے، وہ کسی طرح کہ آسمان کے دروازے سے مراد جو ہے رحمت کا عام ہونا ہے، کہ اس ماہ رمضان میں جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، رحمت عام ہو جاتی ہے. اسے جنت کے دروازے سے کھولنے سے مراد جو ہے نیکیاں کا عام ہونا ہے، کہ اس میں ہر انسان جو ہے چھوٹا بڑا جو ہے اس کے اندر شوق حرص پیدا ہو جاتا ہے کہ میں جتنے بھی نیکیاں کر لوں، نیکیاں جو ہے زیادہ ہونی چاہیے. اور اسی طرح جو ہے وہ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی برے کاموں سے روکنا جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں، لوگوں کی بے رغبتی شروع ہو جاتا ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں رمضان میں انسان کے اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں اور پھر بھی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو توفیق دیا ہوتا ہے کہ وہ یہ سارے کام جو ہے وہ پرفیکٹ طریقے سے کر لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں بہت سارے عبادات بھی کر لیتے ہیں. تو یہ کیونکہ یہ برے کام جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں. وسلسلۃ الشیاطین، اور اس طرح جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے. وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، اور ایک روایت میں جاتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں. وسلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو بند کر دیا جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے کیا کرے، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر پکڑا ہوتا ہے، بند کر لیتے ہیں زنجیروں کے ساتھ، تاکہ ان کے اندر جو ہے جو مخلوق کے خدا کو گمراہ کرنے کا جو قوت اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دیا ہے نا، وہ سلب کر لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں. اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ جب شیاطین جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے گناہ تو نہیں ہونا چاہیے. پھر یہی شیاطین جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، گناہوں پر اکساتے ہیں لوگوں کو گناہوں پر اکساتے ہیں. تو یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جب شیاطین کو بند کر دیا جائے تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بعض لوگ گناہ کرتے ہیں، بعض لوگ گناہ کرتے ہیں. تو پھر جب شیاطین کو بند کر دیا تو پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں، تو اس کے جو ہے بہت سارے جوابات ہیں، لیکن اس میں جو ہے ایک اس کے بہت دو چار جوابات ہوتے ہیں، لیکن میں ایک دو پڑھاؤں گی، صحیح ہو گیا، تفصیل کی طرف زیادہ نہیں جائیں گے. تو پہلا جواب تو یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے سرکش شیاطین جو ہے، جیسے کہ الفصل الثالث میں یہ بات آئے گا کہ بڑے بڑے شیاطین جو ہے وہ بند کر دی جاتے ہیں، ان کے جو چھوٹی چھوٹی چمچے جو ہوتے ہیں نا، جو کارکن ہوتے ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں، تو وہی کردار ادا کرتے ہیں، وہی کردار ادا کرتے ہیں. دوسرا جواب اس کا یہ ہے، دوسرا جواب جو ہے اس کا یہ ہے کہ اب شیاطین تو بند ہو گئے لیکن اس کا نفس ابھی بھی موجود ہے، کیونکہ اس میں آتا ہے کہ انسان کے دو ہی دشمن ہوتے ہیں، ایک خود اس کا نفس ہوتا ہے اور دوسرا شیاطین ہوتے ہیں. تو خود شیاطین تو بند کر لیتے ہیں لیکن نفس تو بند ہوا نہیں ہوتا نا، تو یہ نفس جو ہے وہ کردار شیاطین کی وجہ جو ہے یہ کردار ادا کرتے ہیں. اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ شیاطین کا یہ عمل جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ نیک لوگوں کے لیے ہے کہ جو روزے کی شرائط کو بھی پورا اتارے، تب جو ہے شیاطین جو ہے ان نیک لوگوں کے شیاطین بند کر لیتے ہیں. جو اشرار ہوتے ہیں، جو کفار ہوتے ہیں، اس کا شیاطین آلریڈی کھلے رہتے ہیں، اس کو بند ہی نہیں کرتے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں. دوسری تو یہاں پر یہ حدیث جو ہے کلیئر ہے، آگے چل لیتے ہیں. وعن سہل ابن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ، تو اس حدیث کا خلاصہ یعنی کیا نکلا کہ رمضان کی فضیلت کو بیان کر رہے کہ رمضان کا جیسے ہی شروع ہوتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے، آسمانوں کے دروازے کھول لیتے ہیں.
اور اسی طرح جو ہے دوسرا فضیلت یہ ہے کہ ہو کیا کہتے ہیں جنت میں جنت کے 8 دروازے ہیں. 8 دروازوں سے مراد جنت کے 8 درجات ہیں. جیسے نمازوں کے لیے اپنے نمازیوں کے لیے اپنا درجہ ہے، زکوٰۃ والے کے لیے اپنا درجہ ہے، اس طرح روزے رکھنے کے لیے اپنا درجہ ہے. تو روزوں کے لیے جو ہے اس کا نام ہے کیا؟ الریان، باب الریان. ریان کا مطلب ہے سراب، رعین سے ہے نا، سراب کو کہا جاتا ہے. دیکھیے کتنی پیاری مناسبت ہے. روزے میں بھی تو انسان پیارا ہوتا ہے نہ، کیا ہوتا ہے پیاسا ہوتا ہے، یا کیا ہوتا ہے پیاسا ہوتا ہے، یا پھر جو ہے افطاری کے ساتھ سراب ہو جاتا ہے. تو جنت میں داخل ہونے سے بھی وہ سراب ہو جاتے تھے، اسی وجہ سے اس کا نام ریان پڑ گیا. کیا؟ ریان پڑ گیا. تو یہ ایک ایسی باب ہے کہ جس پر صرف اور صرف روزہ دار لوگ جو ہے وہ داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا، اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا. تو دیکھو اس میں کیا ہے. اور اس طرح جہنم کی بھی 7 طبقات ہے. یہاں پر ایک فائدے کی بات کروں، جنت کا جو ہے 8 درجات ہے اور جہنم کی جو ہے وہ 7 ہے. اسی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ غلبت الرحمہ علی الغضب، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا رحمت جو ہے وہ جو ہے وہ اس کے غضب پر جو ہے وہ سبقت لے کر گئے. یہ جنت کا ایک درجہ جہنم کی ایک درجے سے بڑھانا اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ غفور، عذاب شدید سے زیادہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے رحیم ذات ہے. لیکن جب بندہ تھوڑا سا ہل جائے، کیونکہ ایک ہاتھ سے توڑی جو ہے وہ تالیاں بجتی ہے. تو عن سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنت 8 ابواب، کہ جنت کے 8 دروازے، منہا ان دروازوں میں سے ایک باب یہ ہے یسمى الریان، جس کا نام کیا پڑ گیا ہے؟ ریان نام ہے. لا يدخلہ، اس دروازے پر کوئی بھی نہیں داخل ہو سکتا ہے، الا الصائمون، مگر کون؟ مگر روزہ دار لوگ. مگر کون؟ روزہ دار لوگ جو ہے اس پر داخل ہو سکتے، ان کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا. ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جس شخص نے روزہ رکھا رمضان کی ایمان کی حالت میں، کیونکہ روزہ جو ہے یہ عبادت ہے، اور عبادت کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، شرط کیا ہے، روزہ رکھنا ہے، نہ ایمان ہے. واحتسابا، اور کیا کرتے ہوئے؟ ثواب کی امید رکھتے ہوئے. غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے لیے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر ذنب سے مراد جو ہے گناہ صغیرہ ہے، کہ گناہ صغیرہ تو روزے سے معاف ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ کے لیے جو ہے وہ توبہ شرط ہے. وہ یہ کہ پختہ عزم کریں کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اور اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے اور دل سے بھی شرمندہ ہو. جب یہ 3 شرائط پائے جائے تب جو ہے ایک گناہ کبیرہ معاف ہو سکتے، ورنہ اس کے علاوہ نہیں. اس کے علاوہ نہیں، عام اعمالوں کے ساتھ نیک اعمالوں کے ساتھ گناہ معاف نہیں ہوتا. تو ما تقدم من ذنبہ، ہاں البتہ جب توبہ کے گناہ کبیرہ جو ہے وہ نیک اعمال سے کیا ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق دی جاتی ہے. ومن قام رمضان، دیکھو من صام رمضان ومن قام رمضان، کہ جس شخص نے کیا کر لیا، ومن قام تراویح پڑھ لیے، قاما جس شخص نے تراویح پڑھی رمضان کی ایمان کی حالت میں، واحتسابا اور ثواب کی امید رکھتی، غفر له ما تقدم من ذنبہ، وہی والی بات ہے، گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے، گناہ کبیرہ کے لیے جو ہے توبہ شرط ہے. ومن قام لیلۃ القدر، اور جس شخص نے لیلۃ القدر کے قیام کی، ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں گناہ معاف ہو جائیں گے. اور اس طرح ایک اور روایت میں ہے ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، آگے اور پیچھے دونوں گناہ معاف ہو جاتے ہیں.
میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور پھر انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ باقی کل پڑھ لیں گے۔ یہ بتا دیں آپ لوگ مجھے کہ ہاں یہ مفتی عبد الماجد صاحب تشریح زیادہ کرتے ہیں؟ اگر وہ تشریح زیادہ